سیاست شوق یا خدمت؟ خدمت. سیاست میں آنے کے کیا جواز تھا؟ لوگوں کا ساتھ نبھانا، ان کو طاقت دلانا، ان کی آواز بننا، ان کے مسائل حل کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے آج کے دور میں لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے؟ نیت اگر آپ کی ہے تو بالکل ہو سکتی ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طویل عرصے آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ہے لیکن عوامی مسائل وہیں کے وہیں ہیں. مسائل ہیں بھی بہت. پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری کہلاتا ہے. قرضوں پہ جیتے ہیں ہم. پاپولیشن کی کنٹریبیوشن سوالیہ نشان ہے. دوسرے ممالک ٹیکسز پہ چلتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس بچانا ایک فن ہو گیا ہے، اور جب آپ اپنی کٹی بڑھا نہیں پاتے تو قرضہ مانگنا پڑتا ہے. قرضے پہ سود پڑتا ہے. ڈیمانڈ بہت ہو گئی ہے ترقی کی، سپلائی کم ہے، اسپیڈ سلو ہے، اور کوئی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ سالوں چلتی ہیں، مکمل نہیں ہو پاتی. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خامیاں ہیں پاکستانی معیشت کی کہ جس میں دوسری صورتحال ہے. آپ بجائے ہیں کہ ہاں بہت مسائل ہیں، حل نہیں ہو پائے، بجائے ہے. لیکن دیکھیں، صوبے حکومت جو کرتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ آتی ہے وفاق سے. نوکریوں کی تنخواہ تو ملتی ہی ملتی ہے. ڈیولپمنٹ پہ آخر میں آ کے کٹوتی لگتی ہے. ہر سال ایسا ہوتا رہا اور بہت سالوں سے ایسا ہوتا رہا کہ اے ڈی پی پر قدغن لگ جاتی ہے، کٹوتی ہو جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری ریونیو جنریشن اتنی ہوئی نہیں، اس لیے کٹو. 100 ارب روپے کاٹنے پڑے ہیں صوبے کو، ہمارے صوبے کو، کم از کم سندھ کو تو کہہ سکتا ہوں. اب جب اسٹارٹ کی ہوئی اسکیموں ہوں اور پھر اس کو بند کرنا پڑے کیونکہ کٹوتی ہوئی، تو پھر ترقی بھی اتنی ہی سست ہو جائے گی. اس لیے ہاں مسائل ہیں، مسائل شہروں کے بھی ہیں، مسائل دیہات کے بھی ہیں. لوگ ہر جگہ رہتے ہیں، خواب ہر جگہ ہیں. سب کو بہتر زندگی گزارنے کا شوق ایک جیسا ہے. وہ بچے جو گاؤں میں پڑھتے ہیں، جو کیچڑ میں سے جاتے ہیں، ان کے دل بھی برے ہو جاتے ہیں. وہ مائیں، ان کے لہجے برے ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. وہ مرد تھک ہار کے آتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں گاؤں یا شہر، یہی مسئلہ ہوتا ہے. پھر بھی شہروں کی تھوڑی سی حالت بہتر ہے کہ راہ چلتے ہوئے تھوڑا سا زندگی کا کاروبار مل جاتا ہے. گاؤں میں وہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے بہت مسائل ہیں. اچھا، سیاست دانوں کو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں ہر مسئلے کا حل پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو مسائل چوکے تو ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ یہ اپوزیشن ہائی لائٹ کرتی ہے ایشوز اور سمجھتی ہے کہ اس کے حل نکل سکتے ہیں. پھر جب حکومت میں آتے ہیں تو حکومت کی جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنا چاہیے. اس کو بدلنا چاہیے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بدلی جا سکتی ہیں، اور ہر ایک پارٹی کو کوشش کرتے رہنی چاہیے. صحیح. سیاست میں اگر آپ نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ سیاست میں اگر نہ ہوتا تو اپنی کھیتی باڑی کرتا. جو آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو اور زیادہ بہتر کرتا، اور زیادہ بہتر کرتا. اگر وسائل ہو جاتے تو چلو تھوڑا سا انڈسٹری میں آ جاتے. وسائل نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی کاروبار نکل ہی آتا ہے. ویسے تو میں انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن انجینئرنگ یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. پھر میرے پاس اور کیا طریقہ تھا؟ یا تو میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایڈمنسٹریشن کا دیکھتا، یا پھر ہم نے سوچا چلو، ویسے تو ہر ایک آدمی اپنے گھر میں جیتا ہے، گھر کی روٹی دال کھا لیتا ہے، لیکن وہ بھی کیا کہ جو کسی کے کام نہ آ سکے. زندگی دوسروں کے لیے بھی جی جا سکتی ہے. یہی بس بات ہے. آپ نے کہا کہ اگر سیاست میں نہیں ہوتے تو کھیتی باڑی کرتے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، شہری علاقوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، دیہی علاقوں کی اور وہاں کی بات کر رہی ہوں، وہ منتخب تو ہو کر آ جاتے ہیں وہاں سے، لیکن وہاں کے مسائل پر ان کی وہ توجہ نہیں ہوتی ہے. آج 15 سال 16 سال آپ کی حکومت کو ہو چکے ہیں سندھ گورنمنٹ کے، لیکن سندھ کی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہر پبلک نمائندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے. لوگ اتنے
امپاورڈ ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے کہ جس کے پاس بھی یہ اسمارٹ فون ہے سمجھو اس کے پاس ٹی وی چینل ہے, اور وہ اشتہار بھی چھپا دیتے ہیں کہ فلاں ایم پی اے گم ہو گیا ہے, اس کی تلاشیں گمشدہ ہو جاتی ہے شروع, چاہے ایم ایل اے ہو, چاہے سینیٹر ہو, چاہے ایم پی ہو, افورڈ نہیں کر سکتا کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رہ سکے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت ترقیاتی مد میں کتنا شوق دکھاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہی یہ رہا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے. یاد ہوگا آپ کو کہ بھٹو صاحب نے بلوچستان میں ترقی کرانی چاہیے تو وہاں کے لوگ کہتے تھے ہمیں ترقی نہیں چاہیے. سندھ کے لیے مشہور ہو گیا تھا کہ پرانے جاگیردار اور وڈیرے کہتے تھے کہ جی ہم لوگوں کو پڑھائیں گے تو ہمارے کسان کون بنے گا. لیکن وہ زمانے گئے, وہ زمانے چلے گئے, دور بھاگ گئے وہ زمانے. اب مجھے چاہیے, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور سر اٹھا کے جینا چاہتا ہوں. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ پبلک نمائندگی کٹ کے بیٹھ جائے. جو کرے گا وہ سمجھو اپنی زندگی خود ختم کر رہے ہیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں جو اس طرح سے رجیم چینج ہوا اور جس طرح سے دشمن پارٹیاں تمام ایک ہو کر حکومت میں آئیں, اور ایک عجیب سا ایک کانسیپٹ یہ ہو رہا ہے کہ تمام چور ایک طرف ہو گئے اور عمران خان اپنے آپ کو صادق قرار دے رہے ہیں, تو آپ کیا اس طرح سے حکومت کو ہٹانے اور تمام ان پارٹیوں کا جن کا اصولی نظریات کے اختلافات ہیں سب کے ایک ہونے کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ میں ساری چیزوں کا قصوروار عمران خان کو خود کو کہتا ہوں. اس نے گند کیا, کیولی کو گالیاں دی, پھر کیولی کے ساتھ مل گیا. کیا وہ ایک ہی خیال کے تھے؟ ایم کیوں پر کیس کیا, بعد میں اس کے ساتھ کہا بڑے نفیس لوگ ہیں. کیا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایک ہی چیز تھی؟ اس کے پاس اور پارٹیاں بھی تھیں, اس کے پاس اختر مینگل صاحب بھی تھے, دوسرے بھی تھے. خود وہ مخلوط حکومت تھی, اور خود اس نے مانا ہے مختلف اوقات کار میں کہ ان کو ان کے ساتھ ملایا گیا. وہ ویسے عمران خان میجورٹی میں نہیں آیا تھا, وہ اسمبلی میں میجورٹی نہیں تھا, ایک میجر گروپ ضرور تھا, وہ بھی الیکشن کے تھرو, جس پر بھی بہت سے سوال کیے گئے. آر ٹی ایس سسٹم کا فیل ہو جانا, الیکشن کمیشن کی ناکامی, لیکن جو بھی نتائج نکلے پھر اس کے ساتھ اور لوگ ملا دیے گئے. ان ملا دیے لوگوں کو وہ راضی نہیں رکھ سکا, جنہوں نے اس کے ساتھ لوگ ملائے ان کو راضی نہیں رکھ سکا, اور پھر ان کے دوست اس سے الگ ہوئے, اور وہ اگر مل جاتے ہیں کسی نو کانفیڈنس میں تو میں اس کو ٹوٹل جمہوری عمل کہوں گا. ہم لانگ مارچ تھے, ہر روز بولتے تھے استعفیٰ دے دو نہیں تو ہم آ رہے ہیں. ہم یہ بھی کہا تھا تمہارے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں گے. ہم نے بطور اچانک کوئی رات کے اندھیرے میں سازش نہیں کی, ان کے لوگ نکلے, انہوں نے بیانات دیے, انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا. یہ تو مانتے ہیں کہ سازش ہوئی؟ نہیں, عدم اعتماد جمہوریت ہے. یہ بدقسمت ہے عمران کہ پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم ملا جس کو اسمبلی نے خود خوار کر کے باہر نکالا. اسمبلی نے, ہم نے ان کے منحرفین کو بھی استعمال نہیں کیا, ان کے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اور یہ چیزیں ہوئیں. یہ ٹوٹل پاکستان کی جمہوریت کی بڑی فتح قرار دینی چاہیے کہ وہ عدم اعتماد لا سکی. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, یہ ملکوں میں ہوتا ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے. کہیں تو لوگ خود ہی استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں. برطانیہ کی مثال لے لو, استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں, پھر موقع دیتے ہیں دوسروں کو کہ وہ چیز کیا کہ کچھ محنت کرے اور ملک کا اچھا کرے. لیکن عدم اعتماد لانا اور اس کا کامیاب ہونا, میں اس کو جمہوریت کی فتح ہی مانتا ہوں. اس لیے اگر لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہماری جان چھڑاؤ, اگر لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مہنگائی نے مار دیا, تو اگر لوگوں نے کہنا شروع کیا, اگر ان کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی جماعتیں باہر نکلی تو لوگوں کا ساتھ دینا تو جماعتوں کا فرض بنتا ہے نا. نکلی اور انہوں نے کھلم کھلا کے کہا اور دیکھا, بیٹھے اور ختم ہوا قصہ. آپ لوگوں کا احتجاج میں جب عمران خان کے خلاف آپ لوگ کہہ رہے تھے تو بیسک نعرہ آپ لوگوں کا تھا مہنگائی اور عوام. تو آج تو اس سے 100% انکریز کر چکی ہے وہ مہنگائی اور عوام. مانتا ہوں مہنگائی عمران خان کے ٹائم میں بھی تھی, مہنگائی اب بھی کم نہیں ہو سکی. حکومت کا کیا اس میں قصور ہے؟ تو عمران خان بھی کیا قصور؟ نو, ٹھیک ہے, نہیں تھا لیکن تھی مہنگائی. میں نے کہا مہنگائی تھی, مہنگائی ہے, تو فرق اگر نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں,
پاکستان کو کم از کم ہم نے دنیا میں سے اکیلا پنا تو ختم کیا. عمران خان بھی بھیک مانگنے کے لیے نکلتا تھا, سیاست میں آنے سے پہلے بھی بھیک مانگتے تھے اپنے اسپتالوں کے لیے. چلتے چلتے اس نے پروہیبٹڈ فنڈ کی, وہ بسم اللہ بھی کر دی, فارن فنڈنگ کی بھی اس نے بسم اللہ کی. آیا اقتدار میں, پیسے خرچ کیے, سب کچھ جو کچھ بھی کیا, پیسے تو سارے خرچ کرتے نا. عمران خان نے کون سی نئی بات کی؟ وہ کون سے نئے پاکستان کو نیا کچھ سکھا رہا تھا؟ نہیں سکھایا اس نے. اور پھر وہ ختم ہوا. مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائی یہ حکومت بھی, مہنگائی کنٹرول نہیں کر پایا عمران خان بھی. اگر آج حکومت کا قصور ہے تو پھر وہ عمران کا قصور ہے. 80 کی دہائی سے 80 سے اس ملک میں 2 جماعتی نظام چل رہا تھا, ایک ایکسٹریم مسلم لیگ نون اور ایک عوامی پارٹی پیپلز پارٹی, اور لوگ اسی کے ارد گرد تھے. عمران خان کی پرورش ہوئی, وہ آیا, وزیر اعظم بنا, اس کے بعد جو 2 ایکسٹریم پارٹیز تھیں وہ ایک ہو گئی اگینسٹ آف عمران خان. اب اگلے الیکشن میں آپ ان پارٹیوں کا کس طرح سے کولیبریشن دیکھیں؟ آپ نے پہلے تو اعتراض کیا 2 پارٹی سسٹم پر. 2 پارٹی سسٹم امریکہ جیسے ملک میں چل سکتا ہے اور ترقی کر رہا ہے, برطانیہ میں چل سکتا ہے, ترقی کر رہا ہے, انڈیا میں چل سکتا ہے, کانگریس اور بی جے پی چل سکتا ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ایک تو اعتراض غلط بات ہے. کیولی کیسے بنی وہ آپ کو بھی بھولنا نہیں چاہیے, وہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ یہ کیسا لیڈر ہے, ہمیں بتائے بغیر ملک سے چلا جاتا ہے, تو ہمارے راستے الگ. وہ ان کی حکومت بن گئی, الیکشن ہو گئے, الیکشن سے نتیجے نکلے. کون سے نتیجے نکلی کہ ایم ایم اے 50 سیٹیں جیت گئی یا 60 سیٹیں جیت گئی, کیو لیگ جیت گئی, وہ آپس میں مل گئے, پیپلز پارٹی باہر رہی, پی ایم ایل این ہار گئی اور ایک حکومت بن گئی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب آئے, اس نے پبلکلی شروع کیا, پبلک کے ساتھ شروع کیا. اس کی تقاریر مجھے بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی. نواز شریف کی حکومت تھی اور اس کو موقع ملا. ہم تھے اپوزیشن میں لیکن اتنے ایکٹیو نہیں تھے. ٹھیک ہے, عمران خان کو اسپیس ملا, اس نے اٹھا لی, کیونکہ حکومت پر جیسے آپ کہہ رہی ہو نا کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہو تو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے, اس لیے اس نے بھی ہر مسئلے کا حل بتایا. اس نے کبھی گھروں کا وعدہ کیا, کبھی نوکریوں کا وعدہ کیا, کبھی ٹیکس بڑھانے کا وعدہ کیا, کبھی ٹیکس کلیکٹ کرنے کا وعدہ کیا, کبھی یہ کیا, کبھی وہ کیا, پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا تھا. تو اس کو اسپیس ملا, عوامی طور پر آگے بڑھا. بڑھتے بڑھتے اب تو بات کھل ہی گئی کہ لانے والا اس کو اسٹیبلشمنٹ تھا. خود بولتا ہے, اس کا صدر بولتا ہے, اس کے دوسرے لوگ بولتے ہیں کہ ہاں جی فلاں نے اس کی حمایت کی, ہاں فلاں نے اس کی مدد کی. اور کبھی سنتے تھے کہ جی جہانگیر ترین صاحب جہاز بھر کے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, سب کچھ جو آپ کے میرے سے آپ زیادہ باخبر ہوں گی. تو وہ چیزیں عمران خان صاحب آ گئے. تجربہ ناکام رہا, 100 دن ناکام رہا, 2 سال اور ناکام رہا. تیسرے سال بولا کہ جی ہم بہتر ہو رہے ہیں. اب فگرز ان کے بنائے ہوتے ہیں, فگرز ان کے بنائے ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. اگر ریئلسٹک ہوتے تو پھر لوگ مہنگائی کے لیے چلاتے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فگرز بھی شاید ریئلسٹک نہیں تھے. ٹھیک ہے, چلا 3.5 پونے 4 سال چلا. یہاں ویسے بھی وزیر اعظموں کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی کی اتنی ہوئی, نواز شریف صاحب کی اتنی ہوئی, عمران کی بھی اتنی ہوئی. ہمارا سیاسی نظام ابھی اور جڑ پکڑے گا, جڑ پکڑنا چاہیے. سیاسی نظام کا مطلب ہے کہ عوام کے ووٹ کی قدر, اسمبلیوں کی قدر. ہم بڑی بڑکے مارتے تھے جب 2 ٹرم ہم نے پورے کیے, 5 سال. ہم بڑک مارنا چاہتے ہیں کہ تیسرا بھی ٹرم پورا ہو, نہیں تو سیاست پر پالیٹکس جو پارلیمانی جمہوری ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم پولرائزیشن نہیں چاہتے جیسے عمران خان نے کی, اسی طرح سے جیسے اس کے پیشرو جنرل مشرف نے کی تھی. جب وہ بنا تھا, اس کا کیمپینر بنا تھا ریفرینڈم کا, جو غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر قانونی سب کچھ تھا. کیمپینر بنا کون؟ ایک پی ٹی آئی, عمران خان, عمران خان اور عمران خان. اسی طرح سے اس نے کہا تھا میرا ریفرینڈم ہے, میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لکیر کے اس طرف ہو جائیں, جو میرے خلاف ہیں لکیر کے دوسری طرف ہو جائیں. عمران خان نے بھی وہی کیا کہ جب ہم کہتے تھے
تم قدم بڑھاؤ, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, چارٹر آف اکانومی میں بات کرو, پاکستان معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. بولتا تھا مجھے نہیں ہے ضرورت, مجھے نہیں ہے ضرورت. یہاں تک بات پہنچی کہ ایک ہاتھ ملانے سے رہ گئے. پارلیمنٹ میں ماحول ایسا بنایا کہ سلام کرنے سے رہ گئے. اور یہ پارلیمانی جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. پارلیمانی جمہوریت سننے کا نام ہے, سمجھنے کا نام ہے, اور راستہ نکال کے چلنے کا نام ہے پارلیمانی جمہوریت. ایسے نہیں ہے. وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا, اور نہ یہ قوم کسی ڈکٹیٹر کو مانتی ہے. اس لیے اس کے رویے نے اس کا یہ حشر کیا. آپ لوگ عمران خان کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ کو اور وہ فرشتوں کو الزام دیتے ہیں کہ وہ لے کر آئے, وہ تو ابھی مان رہے ہیں, انہوں نے کیا. ٹھیک مان رہے ہیں نا وہ تو. ابھی جو دیکھیے کتنے ہی سینئر جرنلسٹ کے انٹرویوز آ چکے ہیں بابا کہ شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب سے دیگر لوگوں سے ملاقات کی. تو شہباز شریف صاحب کے آنے میں, آپ کی حکومت آنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی ہے, ڈون کر رہے ہیں, نہیں ہے. آپ اس کو ڈسون کریں, لیکن everybody knows that ان کو لانے میں ان کا ہاتھ ہے. نو, لیکن میں نے پہلے کیا کہا, عدم اعتماد جمہوری حق ہے, لیکن اس میں ساتھ دیا. یہ آپ الزام لگا رہی ہیں. الزام نہیں, یہ بات پروف. یہ آپ الزام لگا رہی ہیں. آپ کے کہنے سے الزام. آپ الزام لگا رہی ہیں. اس کی ثبوتی ہے, اس کی ثابتی ہے. سنیں, اس کی ثابتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سازش میں شامل نہیں تھی تو کم از کم مجھے بچا تو سکتی تھی. کس کو کہہ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو, جو کہہ رہا ہے ہمارا سیاست. میرا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ یہی سوال ہے کہ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ متعدد بار الیکشن لڑ چکے ہیں, آپ نے بھی بہت ساری چیزیں فیس کی ہوں گی, اور آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے کبھی بھی ایوب خان کے دور سے لے کر, بلکہ آپ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کی بات کر لیں, ہمارے یہاں کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی لائکنیس اور ڈس لائکنیس سے سیٹیں ملتی رہی ہیں, اور جس کو آپ بھی شاید کبھی نہ کبھی شکار ہوئے ہیں ان چیزوں. چلیں آگے بولیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیاست دان سارے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا برا کہتے ہیں, آپ لوگ کوئی ایک ون ایجنڈے پر کیوں نہیں ایک ہو جاتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکا جائے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کے بارے میں سوال کیے. میرا مخالف, ہمارا مخالف, پیپلز پارٹی کا مخالف عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی الیکشن شفاف ہوئی تھی, وہ ہوئی تھی 1970 والی. اس نے خود بیان دیا ہے. تو پھر وہ نظام لے آؤ, الیکشن شفاف ہو جائے. نظام کون سا؟ وہ انٹرفیرنس کے بغیر. انٹرفیرنس کے بغیر. کس کی انٹرفیرنس؟ وہ جو انٹرفیئر کرتے ہیں. آج پاکستان کے عوام جتنے سجاگ ہو گئے ہیں, جتنے جاگے ہوئے ہیں, انہوں نے کر دیا وہ کارنامہ. نواز شریف صاحب بولتے تھے نام لے کر, چلو عمران خان بھی بولے, لیکن شروعات تو نواز شریف صاحب نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. آج ان سے کہلوا لیا کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے. اس کو میں جمہوریت کی فتح کیوں نہ مانوں؟ میں اس کو جمہوریت کی فتح کیوں نہ مانوں کہ جب وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملوث نہیں ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ پہلے تھے اب نہیں ہوں گے. یہ کنفیشن ہے, یہ پاکستانی عوام کی قوت کے سامنے کنفیشن ہے کہ پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ وہ آئے. سرحدوں کی حفاظت کرو, بالکل کرو, انٹرنل سیکیورٹی پہ مامور ہو جاؤ, بالکل ہو جاؤ. پالیٹکس میں عوام کو فیصلہ کرنے دو, اس پہ عمل ہونے دو. یہ میں بھی چاہتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کیا ان مارشلائی دوروں حکومت میں گھر چپکے کے نہیں بیٹھی تھی, کسی بند دروازے سے یا پچھلے دروازے سے حکومتوں میں نہیں گئی تھی, چاہے وہ جنرل مشرف ہو, چاہے جنرل ضیاء کو. ہم کھلم کھلا اس کی مخالفت کرتے تھے اور مار بھی کھاتے تھے, لیکن ہم بات نہیں آئے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو پنپنے کا موقع دو, ڈسٹرب نہیں کرو جمہوریت کو. یہ میرے پاکستانی کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا, کسی اور کا ایجنڈا ہو تو ہو, لیکن یہ پاکستانی کا ایجنڈا نہیں ہے کہ تم پارلیمانی سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں ملائے اور ہم نے نہیں کیا, اور وہ جو مشرف دور میں این آر او تھا جس سے کی وجہ سے بی بی کی واپسی اور نواز شریف کی واپسی ہوئی, سارا کچھ ہوئی تھی, تو وہ بھی ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ڈیل کرایا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن اگر این آر او تھا تو پھر مشرف تو کہتا تھا کہ تم پاکستان نہ آؤ. پھر آئی کیوں؟ 3-4 دن کے بعد یا مہینے بھر کے بعد واپس دبئی گئی, مشرف نے پھر سے ایمرجنسی لگائی.
ایمرجنسی لگانے اور NRO اگر ملا ہوا ہوتا تو بی بی اسی دن کیوں واپس آئی؟ میں نے پوچھا تھا بی بی کو، میں نے پوچھا تھا ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرتے ہوئے کہ آپ آئی تھی، اتنا فقید المثال استقبال ہوا آپ کا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ آ گئی ہیں، پاکستان آئی ہیں، گئی ہیں دبئی، اتنی جلدی کیوں آئی؟ بولا یہی تو بے نظیر ہے، اسی کو تو بے نظیر کہتے ہیں، ایمرجنسی لگی میں دور کیوں رہوں، اگر NRO ہوتا تو بی بی رک جاتی نا۔ مستقبل میں ابھی جو عمران ہٹانے کے لیے گٹھ جوڑ ہوا یا جو کوریلیشن ہوا آپس میں، کس کو گٹھ جوڑ؟ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو کولیبریشن ابھی چل رہا ہے بہت محبتوں بھرا، تو وہ آپ نیکسٹ الیکشنز میں اس کو کیا صورتحال میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اتنا کیوں برا لگ رہا ہے؟ آپ کو اتنا کیوں برا لگ رہا ہے؟ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ARD میں ہم ان کے ساتھ تھے، 2008 سے لے کے 2013 تک ہم ان کے ساتھ تھے، ہم نے جمہوری عمل کیا، میجر پارٹی نواز لیگ تھی، ہم نے پنجاب میں ان کو ڈسٹربنس نہیں کیا، ان کو حکومت بنانے دی، یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے جمہوری عمل کیا۔ جمہوری عمل کرنے کے 18ویں ترمیم بھی لے آئے، کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرانے کی کوشش کی، ہم نے خود مختاری بھی دلوائی صوبوں کو، ہم نے NFC ایوارڈ کے لحاظ سے صرف پاپولیشن نہیں، اس میں ریونیو جنریشن کو بھی ڈالا، یہ سب کچھ مثبت بنیادی چیزیں جو کی ہے ہم نے۔ یہ ARD میں تھے، ARD میں MQM نہیں تھی، لیکن ہم نے ان کو بھی ساتھ ملایا، ہم نے پوری جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک ایسی حکومت بنائی جس کو قومی حکومت کہا جا سکتا ہے، اور اس قومی حکومت کا ہی فائدہ تھا کہ 18ویں ترمیم ہو سکی، دوسری چیزیں ہو سکیں، اگر یہ ہم نہ کرتے پیپلز پارٹی والے تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ اب اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے، 2013 میں نواز شریف صاحب آئے، ٹھیک ہے، ہم میجورٹی میں سندھ میں تھے، کہیں اور نہیں ہو سکے، ہم بنا دی، مشرف کی طرح تو نہیں کہ مشرف کو پتا تھا کہ ہم اتنے میجر گروپ ہیں، ہمارے ساتھ متحدہ MMA بھی آ رہی ہے، ہمارے ساتھ MQM حقیقی کا بھی ایک ممبر آیا، ہم نے دوسری پارٹیوں سے بھی بات کی، 3 مہینے اسمبلیوں کو تالا لگا دیا مشرف نے اور حکومت نہیں بنانے دی، ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کیا، ہم جمہوری عمل کرتے ہیں اور اس طرح سے نہیں کرتے جیسے مشرف نے سندھ کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ رہی بات کل کو کیا ہوگا، اس وقت بھی PDM میں نہیں ہیں، ہم PDM میں نہیں ہیں شامل، پیپلز پارٹی اور ANP PDM کی ساتھی ہے، ہم اس کے ساتھ اتحاد میں ہوں گے، شامل نہیں ہیں ہم PDM میں۔ جب ہم شامل نہیں ہیں تو نواز لیگ تو PDM میں ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹیاں مل جاتی ہیں، الیکشن الائنس کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ کیا کہا عمران خان نے، کیو لیگ آئندہ PTI کا حصہ بن جائے گی۔ اب کیو لیگ والے سوچ رہے ہیں کہ ہم سائیکل نشان رکھیں یا بلہ نشان رکھیں، کیوں؟ یہ ہوتا ہے سیاست میں۔ کل کو اگر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی، میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس طرح سے الائنس کریں، الیکشن الائنس کریں، لیکن اگر کوئی پارٹیاں کرتی بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں جمہوری عمل میں ایسا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل عرصے سے سندھ میں سیاست کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سندھ کی سیاست میں بحیثیت صدر بھی، بحیثیت MP بھی بہت اہم رول رہا ہے۔ لوگ کہا یہ جا رہا ہے، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی بہت مضبوط گرفت تھی سندھ کی سیاست میں اور سندھ کے معاملات میں، آپ کو سینیٹر بنا کر سندھ کی سیاست سے دور کیا جا رہا ہے، تو تاکہ اس میں کچھ اچھا میں جواب دوں، عرض کروں۔ دیکھیں میں اس وقت سندھ کا صدر تو ہوں، لیکن میں الیکشن سے ریجیکٹ ہوا تھا، میرا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوا تھا 2018 میں، اور 2018 کی الیکشن میں کہیں بھی الیکشن نہیں لڑ سکا، اور اچانک ایک سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی، میری پارٹی نے مجھے مناسب سمجھا کہ میں پارلیمنٹری سیاست کا ہوں اور یہ اوپننگ مل رہی ہے، سینٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر میرا چیئرمین کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کام کرو تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ایک ہی بلڈنگ میں ہے، ٹھیک ہے، ڈال دیا گیا۔ مجھے سینیٹر بنانے کے بعد میرے پر قدغن تو نہیں لگی کہ آپ کوئی اور اپلیکیشن نہیں کریں گی، وہ جب آئے گا ٹائم اس وقت دیکھا جائے گا۔ باقی اس وقت اگر میں ہوں سینیٹر تو پارٹی نے مجھے مس یوز تھوڑی کیا، یہ یوز کیا، اور یوز ہم ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، پارلیمنٹری سیاست کا ایک عجیب سا حسن ہوتا ہے اور وہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ سیاست سے متعلق آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اب ہم آپ سے کچھ ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں، زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب یہ کیا سوال ہے، اس پہ تو بڑے فلسفے ہیں۔ میں سانس لینا غنیمت سمجھتا ہوں، یہی سانس ہے جو زندہ رکھتا ہے،
اور اسی سانس کی وجہ سے میری آنکھیں بھی چلتی ہیں, میرے کان بھی چلتے ہیں, میرا ناک بھی چلتا ہے, میری زبان بھی چلتی ہے, مجھے محسوس بھی ہوتا ہے, اور یہ سب زندگی ہونے سے ہے. دم گیا, زندگی گئی. اور زندگی میں کرنا کیا چاہیے, دیکھنا کیا چاہیے, وہ ہے اچھائیاں. انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ ہر ایک کے دل میں ہے. پہلا اصول تو یہ کہ کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو, اس کے اندر بھی اللہ ہے. میرے اگر ہے تو اس کے اندر بھی ہے. میں بھی اشرف المخلوقات ہوں تو وہ بھی اشرف المخلوقات ہے. تو یہ بھید بھاؤ, طبقاتی بھید بھاؤ اللہ نے خود ختم کیا جب ہم سب کو اشرف المخلوقات کہہ دیا. ایک تو یہ ہے عزت سے پیش آنا, چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش رہو, چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش رہو, اس سے زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے. لالچ اور حرص ٹینشن تو دے سکتا ہے, خوشی کم. زندگی سے کوئی شکوہ؟ ہاں, میرا والد نہیں رہا. میں 1 مہینہ کا تھا, میرا والد چلا گیا. میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے. ایک ماں تھی جس نے پالا. باپ کے عدم موجودگی میں ضرور تکلیف ہوئی ہے. باقی اس کے بعد گھر بار ٹھیک ہے, بیٹیے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھی ہے, چھت بھی ہے, محنت مزدوری میں مزہ آتا ہے. اللہ سے شکر کرتا ہوں کہ میں گناہ گار بہت ہوں, لیکن اس نے دیا تو مجھے بن مانگے دیا. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ خود ہی ختم کرو, اور دینے کا نام محبت. ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں, شہرت, دولت, طاقت. دیکھیں, شہرت کے بھی 2 پہلو ہیں. اچھائی کرو گے تو اچھی شہرت ملے گی. آج کل تو کچھ بھی نہ کرو تو اچھی اور بری شہرت ملی جاتی ہے. خیر, میں تو کچھ نہ کچھ رکھوں گا نا اپنے لیے. اور اگر بری نیت رکھتے ہو, برے کام کرتے ہو, تو بدنامی ہوتی ہے, جس کو بھی لوگ شہرت کہتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے دولت یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو سونے کے بستر پر بھی نیند نہیں آتی. جتنا جھکو گے اتنے طاقتور بنو گے. کتابیں پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ نہیں, آپ کی سنی سنائی باتیں سن کر بول رہا ہوں. کوئی کتاب پسند ہے؟ پڑھتا رہتا ہوں, لیکن کمپلیٹ نہیں کر پاتا. متاثر کیا ہو, کچھ اچھا لگا ہو, کہ آپ نے پھر سوچا ہو کہ اس کو کمپلیٹ کروں, پڑھوں اس کتاب کو؟ دیکھیں, بایوگرافیز پڑھنے میں اچھا لگتا ہے, جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں. افسانے اور ناول خیالی ہوتے ہیں. ہسٹری بتاتی ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہوا, تو تھوڑا بہت اس طرح سے شوق ہے. گڈ. تو شعر و شاعری سے شغف؟ سننے کو بہت اچھا لگتا ہے, شعر جو پسند, کرنی نہیں آتی. پسند کوئی شعر بھی نہیں ہے جو اکثر؟ اس میں بہت کمزور ہوں. اچھا, مطلب سننے کی حد تک ہی پسند ہے آپ کو. خوشبو سے لگاؤ کس حد تک ہے؟ خوشبو سے ہے لگاؤ. اگر کوئی گفٹ دیتا ہے تو زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن کلیکشن رکھنا اچھا لگتا ہے. بس فیو ورڈز فور نیکسٹ, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کی کوئی صورتحال, کوئی راستہ نظر آتا ہے پاکستان کی؟ اگر مانو تو یہی بس ہم نوجوان لوگ ایوب خان کے ٹائم میں بھی کرتے تھے. اچھا, جبکہ وہ گولڈن ایرا کہلاتا ہے آپ کے لیے, عوام کے لیے, آپ کے لیے, سہولیات کے لیے, عوام آپ کے لیے. آئی ایم سوری, وہاں کیا تھا, بھٹو صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, اور بھی بہت سے کریڈٹ ہیں, لیکن ایک کہتا ہے اس نے مڈل کلاس بنائی. ایگزیکٹلی, یہ تو ہے, نو ڈاؤٹ. نہیں تو ایوب خان کے زمانے میں رچ اینڈ پور ہوتے تھے, ان بٹوین نہیں تھا, اور پور بہت زیادہ ہوتے تھے. 10 سال چلا, ریفارم کہا, جو بھی کہا, لیکن رچ اینڈ پور, مڈل کلاس کم تھی. بھٹو نے عوامی مڈل کلاس بنائی. سرکاری آفیسر بھی مڈل کلاس کہلاتے ہیں, وہ اس وقت بھی تھے. لیکن یہ بھٹو صاحب نے جو دنیا کے دروازے کھولے پاکستانیوں پر, جس میں اس نے کہا کہ ہر پاکستانی کو پاسپورٹ بنانے کا حق ہے, CNIC کارڈ بننا چاہیے. دوسرے ملک سے کیا مانگتا تھا, سعودی عرب کو کہتا 1 لاکھ ویزا دو, تو دوسرے ملکوں کو بھی ایسے کہتا ہوگا. ہمارا جو لیبر کلاس ہے اس کو اس نے پروموٹ کر کے ان کو مڈل کلاس تک لے آیا. لیکن میں اس وقت بیوروکریسی کا بڑا ذکر ہوتا تھا کہ بیوروکریسی بدمست ہاتھی ہے. ابھی بھی ہے. بیوروکریسی کہتی ہے ہم تو 60 سال کے لیے ہیں, تم سیاستدان ہو, آتے جاتے رہتے ہو. ہم 60 سال تک تو ہیں ہی ہیں. وہ بدمستی
پبلک نمائندگی اگر ہو تو بدمستگی کچھ کنٹرول ہوتی ہے، لیکن پبلک نمائندگی اگر نہیں ہو، ڈکٹیٹوریل رول ہو، تو ان کے سر اور پھر جاتے ہیں. یہ ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے کہ پاکستان کا کیا ہوگا. ضیاء کے زمانے میں بھی کہتے تھے پاکستان کا کیا ہوگا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی کہا جاتا کہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا. نواز لیگ کے زمانے میں بھی، اور کرتے کراتے آج بھی یہ سوال پاکستان کا ہے. میرے سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں 40 سال یار مارشلائی حکومتیں رہی، اگر وہ سسٹم ٹھیک کر لیتے تو ہم تو اس سے مستفید ہوتے نا. ہم تو مستفید ہوتے، ہمیں تو کچھ کرنا نہ پڑتا. لیکن وہ کیونکہ نہیں ہوا تو یہ سارے مسئلے ہیں. تو مسائل سوچنا ضرور چاہیے کہ پاکستان کا کیا ہوگا. نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان سے امید ختم کر لیں. صحیح. پاکستان بنا ہے تو انشاءاللہ قائم رہے گا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت عرصے بعد ایک سحر حاصل گفتگو پاکستان کی سیاست پر آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا.